اگر کسی کا پیر انتقال کر جائے تو کیا دوسرا پیر بنانا جائز ہے؟ جواب: جو انتقال کر گیا وہ انتقال نہیں کر گیا۔ تمہارے اندر پیر جو ہے انتقال نہیں کرتا۔ اگلے پیر صاحب کے پاس مجلس کا فیض ہے، صحبت کا فیض ہے، تربیت کا فیض ہے، اور وہ ضروری ہوتا ہے۔ یہ واقعہ یوں ہوتا ہے کہ انسان چلتا تو خدا کی مرضی کے لیے ہے اور ایک پیر کے حوالے سے چلتا ہے۔ راستے میں اگر پیر صاحب رخصت ہو گئے مگر آپ کے اندر وہ میٹر لگا گئے، اب اس میٹر کی تکمیل جو ہے اس کے اندر وضاحتیں جو ہیں یہ کسی اور جگہ سے ہوتی رہیں گی، اور یہ ضروری ہے۔ اس میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے پیر کی توہین ہو گئی، بعد میں کسی اور پیر کا قائل تھا اور اب مجھے کسی اور جگہ جانا پڑے گا، تو ایسی بات نہیں۔ مدعا یہ ہے کہ یہ ضروری ہے، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو اگر کہیں سے فیض ملے تو دراصل فیض اپنے پیر سے ملتا ہے۔ آپ کو اپنے پیر نے کیا سکھایا؟ ادب سکھایا، تو آپ ہر پیر کا ادب کرو اور آپ پیروں کے شعبے میں مقابلہ نہ کرنا۔ جو مقابلہ کرنے والا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میرا پیر سب سے اونچا ہے تو وہ جھوٹا ہوتا ہے۔ دوسرے کا پیر اتنا ہی اونچا ہے جتنا تمہارا پیر ہے، کیونکہ ہر پیر ایک ہی پیر ہے۔ اصل میں گر کیا ہے؟ ہر پیر ایک ہی ہے۔ جس طرح اسلام ایک ہے اسی طرح پیر بھی ایک ہے۔ تمہیں اس انداز کی تعلیم دے رہے ہیں اور اس کو دوسرے انداز کی تعلیم دے رہا ہے، لیکن دونوں نے جانا ایک ہی طرف ہے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو مسلمانوں میں ایک یہ بڑا خیال آ گیا ہے کہ پیروں کا مقابلہ کریں، اونچ نیچ کا فیصلہ ہو گیا۔ کچھ لوگ پیغمبروں کے درمیان فرق کرتے ہیں اور پھر دین سے محروم ہو جاتے ہیں۔ ایسا بالکل نہیں کرنا۔ یہ نہ کہنا کہ میرے سچے پیر نے یہ کہا تھا، میرا پیر بہت اعلیٰ تھا، میں دوسری جگہ کیسے جاؤں؟ جب ایک جگہ نکاح ہو گیا تو پھر دوسری جگہ کیسے جاؤں؟ میرا پیر کیسے گوارا کرے گا؟ تو ایسا نہیں ہوتا۔ یہ سفر ایک ہی ہوتا ہے۔ سفر کیا ہوتا ہے؟ ایک ہی دریا ہے اور ایک ہی کشتی ہے اور جانا ایک ہی منزل کو ہے، تو راستے میں خوشی خوشی چلتے جاؤ۔ اس لیے اگر کسی کے پیر کا انتقال ہو جائے تو اور جگہ جا سکتے ہیں، اور جہاں جاتے ہیں اتنی عقیدت سے جاتے ہیں تاکہ پتہ چل جائے کہ تمہیں تمہارے اصلی پیر نے نشست و برخاست کے آداب سکھائے تھے۔ بزرگوں نے بڑے بڑے فیض لیے، 18 انسانوں کے پاس گئے اور بڑے ادب سے فیض لیے، جبکہ پیر اپنا ایک ہی رکھا۔ بزرگ رخصت ہو گئے لیکن مرید رخصت نہیں ہوئے، اس لیے یہ چلتے گئے، ایک مقام پر گئے، دوسرے مقام پہ گئے اور ایک اور مقام پہ گئے۔ ہر مقام پر انہوں نے ادب کی وجہ سے فیض پایا۔ نئے بزرگ نے کہا کہ تمہارا پیر تو رخصت ہو گیا اور وہ بڑا بزرگ تھا، اس کی بڑی مہربانی ہے، اس نے تمہیں بھیجا ہے۔ اب اس کی شروع کی ہوئی کہانی میں 2 نقطے ہم بھی لگاتے ہیں، لیکن نقطے لگواتے وقت آپ یہ نہ کہنا کہ وہ بہتر تھا اور یہ کمزور ہے۔ کہانی شروع کسی ایک نے کی ہے، مکمل کوئی اور کرے گا، اس لیے آپ بالکل خاموشی اور ادب کے ساتھ بیٹھا کریں۔ اگر آپ میں ذرا فرق آ گیا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ پہلا پیر ہی نہ رہا، دوسرے میں فرق آ گیا تو پھر پہلے سے انحراف ہے۔ اس لیے پہلے پیر کی زندگی دوسرے پیروں کی حیات میں ہے، اور یہ بہت ضروری ہے۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ بیعت کر یا نہ کر، نئے پیر سے بیعت کر لو تب بھی ٹھیک ہے اور نہ کرو تب بھی ٹھیک ہے، لیکن جو پہلی بات شروع کی گئی ہے اس کی تکمیل کس نے کرنی ہے؟ جہاں جہاں وقت لے جائے گا، ندی کہاں سے چلی ہے، اس نے جانا کہاں ہے، ہر ایک کا اس میں فیض شامل ہوگا۔ کیسے؟ ادب کے ساتھ، پورے خلوص کے ساتھ۔ اور یہ پیروں کا کمال ہوتا ہے۔ کیا کمال ہوتا ہے کہ وہ رخصت ہونے کے بعد بھی فیض دلواتے رہتے ہیں۔ کیسے دلواتے ہیں؟ ادب سکھا کر، تمہیں اس قابل بنا دیا، اور پھر مؤدب آدمی بدنصیب نہیں ہوتا۔ تو فیض دینا اور دلوانا ایک ہی بات ہے۔ دینا اور دلوانا، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ جو فرق ہے یہ آپ کے ہاں ہے کہ پیر نے دیا یا دلوایا، اصل میں یہ بات ہے، بالکل ایک ہی بات ہے۔ بس خیال یہ رکھنا کہ آپ کے پیر کے مقام میں فرق نہ آئے، مقام سب کا برابر ہے۔ آپ اپنا مقام تلاش کرو تاکہ آپ کی طلب جو ہے وہ چلتی جائے، کسی مقام پر نہ رکو۔ یہ کمزور مریدوں نے کہانیاں بنائی ہیں کہ میرا پیر پیروں کا پیر ہے، تمہارے پیر سے بھی میرا پیر سچا ہے، میرا پیر اونچا ہے، مگر یہ پیر ایک ہی ہے۔ پیر کیا ہے؟
سب کا ایک ہے۔ عشق جو ہے سب کا ایک ہے۔ اگر عشق پیر ہے تو اس میں وہ نہیں ہوتے۔ یہ نہ کہنا کہ ہمارا عشق جو ہے وہ تمہارے عشق سے اونچا ہے۔ عشق اونچا نہیں ہوتا بلکہ عشق ایک ہی ہوتا ہے۔ ہر طالب دوسرے طالب کا دوست ہے۔ کبھی یہ نہ کہنا کہ ہمارا محبوب تمہارے محبوب سے زیادہ اونچا ہے۔ یہی تو جھوٹ ہے۔ کسی کا ایسا نہیں ہوتا۔